السلام علیکم۔ میں نے کل پرسوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جماعت اسلامی کے بارے میں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کی جو فتح ہے گوادر میں، وہ دراصل جماعت اسلامی کی فتح نہیں ہے، جس کو جماعت اسلامی والے غلط فہمی میں اپنی فتح سمجھ رہے ہیں۔ دراصل وہ مولانا ہدایت الرحمن کی ذاتی اسٹریٹجی تھی اور لوگوں کی حقیقی نمائندگی انہوں نے کی، وہاں کے مچھیروں کی، غریب عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ میدان میں اترے، اور انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی اور اس لیول پر پہنچنے کے لیے، اور وہ مسلسل میدان میں کوششیں کرتے رہے، اور جس کی بنا پر ان کی یہ فتح ہوئی۔ اور ثبوت کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سرے سے جماعت اسلامی کے ترازو نشان سے الیکشن بھی نہیں لڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حق دو تحریک کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑا، تو جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے وہاں پر جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا تھا۔ تو میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جماعت اسلامی کو مولانا ہدایت الرحمن کی مثال سامنے رکھتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے اور ان جیسی اسٹریٹجیز اپنا کر میدان میں اترنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہوں، اور وہ نہ حکومت کے ساتھ ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، ہم نیوٹرل ہے۔ تو نیوٹرل رہنے کا پھر فائدہ کیا ہے وہ بھی عوام کو بتایا جائے کہ آپ نیوٹرل ہوتے ہیں، تو نیوٹرل ہونے کی وجہ سے ان کا انڈائریکٹ فائدہ کبھی اپوزیشن کو جا رہا ہوتا ہے اور کبھی حکومت کو جا رہا ہوتا ہے، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں۔ تو فائدہ تو کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی کو مل ہی رہا ہوتا ہے، ان کے نیوٹرل رہتے ہوئے بھی۔ تو وہ کوئی واضح موقف نہیں ہے ان کا، جس کی وجہ سے یہ ایشوز اور یہ جو ناکامیاں ہیں الیکشنز میں یہ سامنے آ رہی ہے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں ضلعی سطحوں پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی، ضلعی سطحوں پر تو 100% ان میں دھڑے بندیاں ہو گئی، یہ گروپ بندیاں ہیں، اور دو گروپ بنے ہوئے، باقاعدہ ارکان کے گروپ بنے ہوئے، اور ایک گروپ کے میٹنگز میں دوسرے گروپ والے شرکت نہیں کرتے، دوسرے گروپ کے میٹنگ میں پہلے والے کے گروپ کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ شرکت نہیں کرتے۔ تو اس سلسلے میں مرکزی سطح کی جو قیادت ہے یا صوبائی سطح کی، انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن اس میں وہ صلح کرانے میں اب تک ناکام رہی ہیں، اور یہ آلموسٹ تمام صوبے کی بات کر رہا ہوں، تمام صوبے کی سطح پر جو ضلع ہیں وہ سارے کے سارے گروپ بندیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے بھی باقاعدہ جماعت اسلامی کو فیصلہ کرنا چاہیے ابھی سے کہ آیا وہ الیکٹیبلز جو متعارف چہرے ہیں سیاست میں اور وہاں کے جو عوام ان کو جانتی ہے، کیا ان کو الیکشن لڑائے گی، یا جو غیر متعارف چہرے ہیں لیکن گروپ بندیوں کی وجہ سے ان کے پاس عہدے ہیں اس وقت اور امارتیں ہیں مختلف ضلعوں کی یا صوبائی سطح کی یا کہیں اور کی، تو کیا وہ غیر متعارف لوگوں کو وہ سامنے لائیں گے اور ان کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے اگلے 2-3 الیکشن گزار دیں گے، اور پھر ناکامیوں کے بعد فیصلہ کریں گے کہ یہ ایک غلط اسٹریٹجی تھی؟ چونکہ ہمیشہ سے الیکٹیبلز ہی کو تمام پارٹیاں آگے رکھتی ہے، تو میرے خیال سے جماعت اسلامی کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ وہ الیکٹیبلز ہی کو ابھی سے اناؤنس کر دیں کہ تاکہ وہ الیکشن کی تیاریاں بھرپور طریقے سے کر سکیں۔ جو تیسری اور اہم بات ہے وہ یہ بھی غلط اسٹریٹجی ہوتی ہے جماعت اسلامی کی کہ وہ الیکشن کے لیے اپنے نمائندگان کو اتنا دیر سے اناؤنس کرتی ہے کہ ان کے پاس پھر ٹائم بھی نہیں ہوتا کمپین چلانے کا، اور آخری ٹائم تک کسی کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آیا کس کو الیکشن کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ان کے جو اپنے الیکٹیبلز ہوتے ہیں یا متعارف نمائندے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہم الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے اگلا الیکشن۔ تو یہ بھی ایک جماعت اسلامی کی ایک ایسی کمزوری یا وجہ ہے جو الیکشن میں ناکامی کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ ساری جو تنقید ہے یا یہ جو ساری سجیشنز ہیں یہ عام عوام میں بیٹھ کر ہی ہمارے سامنے آتی ہے، ووٹرز کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے سامنے آتی ہے، جس کی بنیاد پر یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا متفق ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ کو میری کسی بات سے اتفاق نہیں ہے تو آپ کا پورا حق ہے کہ میری کسی بھی بات پر آپ تنقید کریں اور مجھے بتائیں اور مجھے قائل کریں
کہ ہاں آپ بات جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور کس وجہ سے غلط ہے. اس حوالے سے آپ کو ہمیشہ ہر جگہ ویلکم کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.